अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम सोशल वाइब ऑन कैनेडा वन टीवी। बात करने लगे हैं हम उस हैशटैग की जो इस वक्त कोई एक कंट्री में नहीं वायरल हुआ हुआ, कोई एक ख़ित्ता इसको नहीं यूज़ कर रहा अपनी सोशल मीडिया पर, बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि ट्रेंड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं इसराइल और पैलेस्टाइन या फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, जिसकी तरफ इस वक्त ना सिर्फ पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज़ है, बल्कि इसने दुनिया को दो हिस्सों में जो है तकसीम कर दिया है। इस चीज़ की या इस क्लिप की या इस पूरी जो ये जो हमारी वीडियो है, मैं इसकी इब्तिदा करना चाह रही थी इस चीज़ से जो इसराइल की इंटेलिजेंस का फेलियर है। लेकिन जब मैं इस रिकॉर्डिंग के लिए आ रही थी तो उस वक्त अल जज़ीरा सुनते हुए आ रही थी। वहाँ पर एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ गाज़ा सेंट्रल गाज़ा में एक हॉस्पिटल जिसका नाम अली अरब हॉस्पिटल है, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने पनाह ली हुई थी, जहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे, ख़वातीन और मर्द जो थे वो इलाज के लिए वहाँ पर थे। और जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि 1.1 मिलियन जो लोग गाज़ा में मुक़ीम हैं, उनको वहाँ से इनखला करने के लिए कह दिया गया है। वहाँ से जो लोग निकले हैं अपने घरों से, उन्होंने भी उस अस्पताल में पनाह ली हुई थी। ऐसे मौके पर जो है एक रॉकेट के ज़रिए उसको, मिसाइल के ज़रिए उसको टारगेट किया गया और जो है हॉस्पिटल जो है तबाह कर दिया गया। 500 के करीब जो है हलाकतों की ख़बरें आ चुकी हैं। अभी भी ये जो है जो पूरा नुकसान है उसका तखमीना नहीं लगाया गया, मगर लोग कह रहे हैं कि शायद हज़ारों की तादाद में वहाँ पर अमवात हुई हों। इस हमले की जो है ज़िम्मेदारी इसराइल कबूल नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि हमास का ही रॉकेट हो और वो जो है बजाय कि हम तक पहुंचता वो करीब ही गिर गया हो। लेकिन जो है 7 ममालिक, जिसके अंदर सऊदी अरब, कतर, ओमान, उर्दन वगैरह सारे ममालिक शामिल हैं, वो इस पूरे वाक़े का ज़िम्मेदार इसराइल को करार दे रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक मनाजिर हैं जो कि आप अगर अल जज़ीरा को देख रहे हों तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म की बर्बरियत थी। वहाँ से जो लोग बच गए हैं ज़िंदा, उनका जो है इनखला अल शिफा हॉस्पिटल में किया जा रहा है जो वहाँ से करीब है। इस पूरे वाक़े के बाद भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे अद्वियात मौजूद नहीं थी और जो है उस खित्ते के अंदर ना पानी है, ना बिजली है, ना अद्वियात है, ना खाने का इंतज़ाम है। मैं गाज़ा की बात कर रही हूँ। गाज़ा जिसको लोग ओपन प्रिजन कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन कहते हैं, जहाँ पर लोग रहते तो हैं लेकिन वो ऐसे ही रहते हैं जैसे कि जेल में बंद कर दिए गए हों। और इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जब ये हमला किया गया तो CNN ने इसको काफ़ी देर तक रिपोर्ट नहीं किया। जब तक मैं देख रही थी उस वक्त तक तो CNN ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि BBC ने भी इसे बहुत देर में रिपोर्ट करना शुरू किया। सिर्फ अल जज़ीरा था जो लाइव कवरेज दे रहा था और इसके ज़रिए दुनिया को पता चल रहा था कि किस किस्म के हालात से गाज़ा गुज़र रहा है। गाज़ा जो कि नॉर्थ गाज़ा की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे 1.1 मिलियन फ़लस्तीनी मौजूद हैं जिनसे कहा जा रहा है कि आप वहाँ से इनखला करें। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो साउथ का जो एरिया है गाज़ा का, या तो वहाँ जाएं, जबकि जो बॉर्डर्स हैं स्पेशली सीरिया के इजिप्ट के बॉर्डर वो बंद हुए हुए हैं। जब वो लोग वहाँ पे, उन लोगों को कहा गया कि ये बॉर्डर खुल गया है और आप लोग उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन इजिप्ट का बॉर्डर बंद है। इसकी वजह से वहाँ बहुत सारे लोग जो है उस बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने ज़रूरत की अशिया लेकर, अपने कपड़े, अपने सूट केसेस लेकर, लेकिन अब वो बॉर्डर पूरी तरह बंद है, उसे खोला नहीं गया है। जो है शहर में मुस्तकिल बमबारी जारी है जिसके अंदर लोग जो है अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। लेकिन इस पूरे जिस तरह इस पूरे एरिया को जहन्नुम बना दिया गया, इस जहन्नुम से निकलने का कोई रास्ता जो है नहीं छोड़ा जा रहा है। इस वक्त जो है एक और जो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि
کل جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر یہ بات کی گئی اور یہ بات پیش کی گئی کہ یہ جو ہے جنگ بندی فوراً کی جائے. یہ جو موشن ہے یہ رشیا اور چائنا نے پیش کیا اور کہا کہ جس طریقے سے ریئیکشن آ رہا ہے اسرائیل کا, it could damage اور it could do the destruction جس اس کی ہو رہی ہے پیمانے کی, یہ غازہ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے, جس پر اس پورے موشن کو امریکہ, یو کے اور فرانس اور دوسرے الائز نے شوٹ ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, یہ دو مذاہب کی جنگ نہیں ہے, یہ ایک مظلوم کی اور ایک ظالم کی جنگ ہے. 7 اکتوبر کو حماس نے جو حملہ کیا اسرائیل پر, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے, اس کو بھی ہم کیپچر کریں گے. لیکن جو وہ حملہ تھا وہ ایک ٹیکسٹ بک کائنڈ آف حملہ تھا. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیراگلائڈر سے 200 جو ہے لوگ اسرائیل میں اترے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد, وہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز میں گنی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگ انٹیلیجنس کرتے ہیں یا ان کے پاس معلومات آتی ہیں یا راز آتے ہیں, وہ جو ہے وہ سب سے انٹریکیٹ یا سب سے ماہر ہیں اس چیز میں معلومات لے کر آنے میں یا انٹیلیجنس کے لیے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ انہوں نے دبئی کے اندر حماس کے آپریٹیوز کو جو ہے ہنٹ ڈاؤن کیا. اس کے علاوہ ان پہ یہ بھی الزام ہے, موساد پہ یہ بھی الزام ہے کہ اس نے ایران کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان کو انہی کے جو ہے ایران کے اندر ہی ان کو اسیسن کیا تھا. یہ موساد کے اوپر الزامات ہیں اور یہ ان کی جو ہے اتنی بہترین انٹیلیجنس کی وجہ سے ممکن ہو سکا. تو اس کے اوپر کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ اسرائیل کا پورا انٹیلیجنس سسٹم جو ہے, ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کو کام نہیں آیا. ہم نے دیکھا کہ 40 مائل لانگ ان کی ایک وال ہے جس کو یہ آئرن وال کہتے ہیں, اور اس کے اوپر 2021 میں $1.1 بلین جو ہے امریکہ نے خرچ کیے. یہ جو وال ہے اس کی جو لمبائی ہے یہ 40 میل کے رقبے پہ پھیلی ہے اور 20 فٹ اس کی اونچائی ہے. اور اس وال کے اوپر نہ صرف کیمراز نصب ہیں بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مشین گنز بھی لگی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو نقل و حرکت نظر آئے تو یہ مشین گنز جو ہیں یہ اٹیک کر دیتی ہیں. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ حماس اس کو پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہوا اور اندر داخل ہوا. اس کے علاوہ ایک جو چیز جس کے بارے میں بار بار بات کی جاتی ہے اور یہ جو ہے صرف آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں ہی موجود ہے, دیٹس آئرن ڈوم. آئرن ڈوم ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسی چیز ہے جو اسرائیل کے لوگوں کو حماس کے راکٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے اوپر 3 بلین کی لاگت آئی ہے. یہ جو ہے جو اگر راکٹس جو ہے حماس کی طرف سے فائر کیے جاتے ہیں تو یہ اس کو ناکارہ کر دیتے ہیں. جو یہ آئرن ڈوم کے اوپر چیزیں لگی ہیں یہ اس کو ناکارہ کر دیتی ہیں اور وہ راکٹ جو ہے اس سے اسرائیل کے باشندوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 20 منٹ کے اندر جو راکٹ فائر کیے گئے حماس کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا, یہ ڈوم جو ہے اس کے سامنے ناکارہ ہو گیا. اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 90-97% اس کا جو ہے سکسیس ریٹ ہے اس ڈوم کا جو ہے اسٹرائکس کو ناکارہ بنانے کے لیے, ہم نے دیکھا کہ کسی قابل بھی نہیں رہا. 20 منٹ کے اندر جو ہے حماس نے thousands آف راکٹ جو ہے فائر کیے. اس کے بعد جو ہے یہ اوور ویلمڈ ہو گیا اور جو ہے یہ حماس والا حملہ کامیاب ہوا. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ انٹیلیجنس کس طرح ناکام ہوئی, یہ بہت سوال کھڑے کرتی ہے. اور دوسرا سوال یہ کھڑا کرتی ہے کہ اگر حماس ایک دن میں اس طرح کا ایک حملہ کر سکتا ہے اور اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, تو کیا حماس جو یہ اسٹریٹجی بنا رہا تھا, یہ پلان کر رہا تھا, کیا اس کے پاس اس نے اس کے بعد کی اسٹریٹجی نہیں سوچی ہوئی تھی؟ کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ اربوں ملین ڈالرز جو ہے وہ امریکہ اور دوسرے ممالک اسرائیل کو اس کی ڈیفنس کے لیے دیتے ہیں؟
تو اس کا ریٹیلیشن میں جو ہے وہ اسرائیل کیا کرے گا؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے کہ کیا انٹیل ناکام ہوئی یا انٹیل کو ناکام ہی رکھا گیا، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غازہ کو جو ہے پوری طرح سیج کرنے کا ایک پروگرام بنا لیا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تباہ کاری ہو رہی ہے وہاں پر، جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ نہ روکی جائے، اور اس کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز کو بھی اب الزام دینے شروع ہو گئے ہیں کہ ایران شاید ملوث ہے یا دوسری کنٹریز ملوث ہیں۔ یہ جنگ ابھی جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور یہ جنگ آلریڈی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے زیادہ نقصان اس جنگ میں بچوں کا ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈ پہ بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ میں فلسطینی بچوں کی بھی بات کروں گی، اسرائیلی بچوں کی بھی بات کروں گی، میں ان لوگوں کی بھی بات کروں گی، ان عورتوں کی بھی بات کروں گی۔ 50,000 کے قریب جو ہے عورتیں غازہ میں موجود ہیں جو کہ ایکسپیکٹنٹ مدرز ہیں، یا جو جن کے یہاں بچوں کی پیدائش متوقع ہے۔ 5,000 سے زیادہ ایسی خواتین ہیں جو اس مہینے میں جن کے پاس پیدائش متوقع ہے، اور ان کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، الیکٹریسٹی موجود نہیں ہے۔ دس از اے ہیومینیٹیرین کرائسس، اینڈ آئی تھنک ورلڈ نیڈس ٹو لک ایٹ اٹ ویری کلوزلی۔